بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انا لصاحب المعالم رحمہ اللہ فی هذا المقام کلاما يحتمل التفصیل المتقدم لا بأس بالاشارۃ الیہ۔ توجہ کرنا میرے جان، پوری توجہ۔ بات چلی تھی ظنون خاصہ کی، ان ظنون خاصہ میں بات آئی تھی کہ بلکہ شروع ہم نے یہاں سے کیا تھا کہ عمل بالظن میں اصل حرمت ہے، سوائے ان ظنون کے کہ جن کی حجیت پر ہمارے پاس کوئی دلیل آ جائے، جس کو ہم نے ظن خاص کا نام دیا تھا۔ اس میں سے ہم نے بات شروع کی تھی، مزہ لینا آگا پوری بات کا، کہ ظواہر حجت ہیں، لیکن ان ظواہر میں اصولی حضرات مشہور اس بات کے قائل ہو گئے کہ تمام ظواہر حجت ہیں، چاہے ظواہر کتاب ہوں، چاہے ظواہر سنت ہوں، جیسے دیگر کلام ہائے دنیاوی میں ظواہر حجت ہوتے ہیں۔ لیکن مقابل میں ایک نظریہ آ گیا اخباریوں کا۔ اخباریوں نے کہا کہ جب تک قرآن کی تفسیر ائمہ علیہم السلام سے نہ ہو اس کے ظواہر حجت نہیں۔ دوسرا نظریہ آ گیا تفصیل کا۔ تیسرا نظریہ تفصیلی محقق قمی رحمہ اللہ کا تھا، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ ظواہر مقصود بالافہام کے لیے حجت ہیں، غیر مقصود بالافہام کے لیے حجت نہیں ہیں۔ اس کی بھی پوری تفصیل گزر گئی۔ توجہ کے ساتھ آج مجموعاً آ جائے گا چوتھا نظریہ یا تیسرا نظریہ تفصیل۔ پھر بات کرتے ہیں تو پھر نکل بھی جاتی ہے، پھر لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے معالم الدین، جو اصول الفقہ مظفر آنے سے پہلے حوزات علمیہ میں پڑھائی جاتی تھی، نجف میں، قم میں۔ ہم نے بھی اپنے مدرسہ باقر العلوم کوڑلہ جام میں وہ معالم الدین پڑھی تھی، اور اس کے بعد پھر اصول الفقہ المظفر میں آئے۔ بڑی دقیق کتاب ہے، جیسے امتحانات پاس کرنے کے لیے اور بہت ساری علمی اور پیاری سی کتابیں نکال دی گئیں، ہم نے چھوڑ دیں، اسی طرح اس بیچاری معالم الدین کو پڑھنا پڑھانا بھی چھوڑ دیا گیا۔ معالم الدین علم اصول کی کتاب ہے، شیخ حسن رحمہ اللہ ان کی یہ تحریر کردہ کتاب ہے۔ نئے لوگوں کو تو ان کا شاید نام ہی نہیں آتا، لیکن پرانے سارے بزرگان پڑھتے پڑھاتے وہی تھے۔ بہرحال صاحب معالم الدین اس ظواہر کی بحث میں ایک بات کرتے ہیں جس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ بھی شاید محقق قمی رحمہ اللہ کی طرح نظریہ تفصیل کے قائل ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ان کی کلام اب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ بھی تھوڑا سا تفصیل کی طرف گئے ہیں۔ اچھا جی، بات کہاں کی ہے؟ لطف لینے آگا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں حجیت خبر واحد پر 4 دلیلیں دی ہیں، جن میں سے چوتھی دلیل انہوں نے دی ہے دلیل انسداد، کہ باب علم چکے منسد ہے۔ تو دلیل انسداد کے لیے انہوں نے چند نکات بیان کیے، مزہ لینے آگا۔ کیسے؟ مثلا صاحب معالم رحمہ اللہ پہلے یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک ہیں ضروریات دینیہ، یعنی احکام ضروریہ بدیہیہ، اور ایک ہیں غیر ضروریہ فرعیہ۔ جو احکام غیر بدیہیہ ہیں ان کی نسبت باب العلم منسد ہے، یعنی ان کے بارے میں علم قطع حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک بات انہوں نے کی نا، اس کا دلیل انسداد کے لیے مقدمہ بنایا کہ وہ احکام جو بدیہیہ
چونکہ جو بدیہی ضروری ہوتے ہیں وہ تو ہر ایک کے لیے کلیئر ہے نا، وہاں تو کوئی نظر و فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو احکام غیر بدیہی ہیں وہاں پر باب العلم منسد ہے، وہاں علم حاصل کرنا، قاط حاصل کرنا ممکن نہیں۔ وجہ غور، وہ وجہ یہ ہے چونکہ اجماع محصل اس وقت انہوں نے فرمایا کہ محال ہے، وہ ہم حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ نمبر 2، سنت متواترہ، روایات متواترہ، بہت سارے احکام غیر بدیہیہ شرعیہ پر سنت متواترہ، روایات متواترہ بھی ہمارے پاس موجود نہیں تاکہ ہمیں قطع اور علم حاصل ہو جائے۔ اچھا، تیسری بات، اصالت البراء، اور جس کو ہم کہتے ہیں استصحاب عدم عدلی، وہ بھی فقط مفید ظن ہے، مفید علم نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ کتاب یعنی قرآن مجید بھی ظنی الدلالت ہے، قطعی السند اور ظنی الدلالہ۔ یہ 4 باتیں انہوں نے کی اور کہا کہ ان کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ بہت سارے یعنی احکام غیر بدیہیہ میں، غیر ضروریہ میں باب العلم منسد ہے، اور اس انسداد باب علم کی بنیاد پر جو چیز بھی مفید ہوئے ظن ہوگی وہ حجت ہوگی، اور ان میں سے پھر وہ لے آتے ہیں حجت، خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں۔ خوب، یہ سارا مقدمہ تھا۔ کہا کیا ہے صاحب معالم نے؟ کہا یہ ہے، ذرا غور فرمانا، کہ اگر کوئی میرے اوپر یہ جواب میں کہے کہ جناب کون کہتا ہے قرآن ظنی الدلالت ہے، قرآن قطعی الدلالت ہے، ظنی الدلالت نہیں ہے، کتاب قطعی الدلالہ ہے، ظنی الدلالہ نہیں ہے۔ اچھا جی، کیوں؟ اس لیے ذرا غور کرنا، ہم نے پیچھے مقدمہ تھا، یہ ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں، فقط دہرا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی متکلم کلام کرتا ہے اور خلاف ظاہر پر کوئی قرینہ بھی نہیں لگاتا، عقلاء، علماء، اہل لسان سب کا اتفاق ہے کہ اس کی کلام کو ظواہر پر حمل کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری بات، اگر کوئی متکلم اپنی کلام میں خلاف ظاہر کا ارادہ کرے لیکن اس پر خلاف ظاہر کا قرینہ نہ لگائے تو یہ کبھی ہوتا ہے، متکلم کی نسبت یہ کوبھ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ لہذا قرآن مجید بھی کلام متکلم ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ کلام بھی جن معانی میں ظاہر ہے، ظواہر ہیں، یہ سارے ظواہر حجت ہیں۔ کیوں؟ اگر خلاف ظاہر مراد ہوتا تو وہاں پر قرینہ ہوتا، اور اگر خلاف ظاہر مراد ہو اور قرینہ نہ لگایا جائے تو یہ ہوتا ہے کبھی۔ تعالی اللہ عن ذالک، اللہ تعالیٰ تمام قباح سے پاک اور منزہ ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ خوب، اچھا، اور آگے اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم ان ظواہر سے قطع حاصل نہ بھی کریں بالفرض او اختفاء کرنے کی بنیاد پر، لیکن کم از کم یہ ظن خاص کی حیثیت ضرور رکھتا ہے۔ 2 بندے آ کر گواہی دیں کہ جناب فلاں بندے نے یہ چوری کی ہے، تو اس بینہ کو آپ حجت جانتے ہیں، وہاں بھی تو ظن خاص ہوتا ہے نا، کوئی علم اور قطع تو نہیں ہوتی۔ پس جیسے وہاں ظن خاص حجت ہے جب تک مقابل میں کوئی دلیل
نہ آ جائے۔ یہاں پر بھی ظواہر کتاب حجت ہیں جب تک کہ مقابل میں کوئی دلیل قاطع نہ آ جائے۔ لہذا اب بات کو سمجھنا ہے، یعنی صاحب معالم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے تو مجھے اس کی یہ بات قبول نہیں، یہ اشکال میرے اوپر نہیں بنتا، چونکہ انہوں نے کہا تھا نا قرآن زنی ادرالت ہے، کیوں؟ لِأَنَّا نقول۔ اب یہاں سے وہ اپنا جواب شروع کر رہے ہیں۔ کیا جواب ہے؟ ذرا مزہ لینا ہے تاکہ بعد میں جو ان کا خود صاحب معالم کا جواب ہے نا اس کو سمجھنے میں پھر آپ کو لطف آئے گا۔ نمبر 1، صاحب معالم کہتے ہیں کہ جناب یہ جو جتنے بھی خطابات ہیں قرآن میں، لطف لینا ہے، یہ سارے کے سارے خطاب ہیں مشافہین کے لیے، یعنی جو مشافہ تھے، جو اس زمانے میں موجود تھے، جو سن رہے تھے۔ لطف لینے آگا، مہربانی کرنا ذرا، کہ یہ سارے کے سارے انہی کے لیے تھے جو اس زمانے میں موجود تھے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ لہذا یہ کتاب یعنی قرآن مجید اور من قبیل تالیف المصنفین نہیں ہے کہ مصنف نے 500 سال پہلے کتاب لکھی لیکن وہ لکھ کے چلا گیا کہ سب لوگ پڑھ سکتے ہیں، جب بھی کوئی پڑھتا ہے تو وہی اس کا مخاطب قرار پاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اس زمانے میں موجود تھے یہ انہی کے لیے خطاب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ مشافہین کے لیے۔ اچھا جی، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ جناب اگر یہ انہی کے لیے تھا جو موجود تھے اس زمانے میں، تو پھر ہم لوگ جو اب 1400 سال بعد ہے، کیا ہمارے لیے یہ احکام قرآنی حجت نہیں ہیں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے حجت ہیں اس لیے چونکہ اجماع قائم ہے کہ احکام جیسے اس زمانے کے موجودین کے لیے تھے ویسے ہی معدومین کے لیے بھی تھے، یعنی جو نماز کا حکم 1400 سال پہلے والے بندے کے لیے تھا وہ آج والے کے بھی ہے، اس پر اجماع قائم ہے اور یہ بدیہیات میں سے ہے۔ نقطہ سمجھ آ گیا نا؟ پس چونکہ بدلیل ثابت ہو گیا اشتراک الاحکام کہ اس زمانے کے موجود جو زمانہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھے اور آج کے لوگ ان احکام میں شریک ہیں، اس پر آ گیا اجماع۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ لیکن ہماری بات یہ نہیں کہ ہم احکام میں شریک ہیں یا نہیں ہیں، ہماری بات ہے ظواہر سے استنباط کرنا، ظواہر سے استدلال کرنا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ احتمال موجود ہے کہ ممکن ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آیت ایک معنی میں ظہور رکھتی ہے لیکن جو موجود تھے ان کے لیے کوئی قرینہ موجود تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے ایک معنی کو سمجھ لیا، لیکن ہم جو کئی سو سال بعد آئے، 1000 سال بعد آئے، ممکن ہے وہ قرینہ ہمارے لیے مخفی ہو، وہ قرینہ ہم تک نہ پہنچا ہو، تو ہم کس بنیاد پر اس کا معنی ظاہری مراد لے سکتے ہیں؟ جبکہ ہم نے دیکھا ہے کئی مقامات پر ایسے ہے کہ معنی ظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن اجماع وغیرہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پر معنی ظاہر مراد نہیں ہے، فلاں معنی مراد ہے کسی دلیل کے ساتھ۔ تو پس اس کا مطلب یہ ہو گیا، غیر سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کتاب کے معانی ظاہریہ کو مراد لینا یا سمجھنا
اس کے لیے ہمیں کچھ امارات مفیدہ للظن چاہیے، جو امارہ بتائے کہ یہاں پر جو ظاہر ہے وہ حجت ہے، یا اس کا معنی ظاہری یہ ہے۔ تو پھر اگر امارات ظاہریہ کے ذریعے ہی ہم نے ظواہر آیات کو لینا ہے تو ان امارات مفیدہ للظن میں سے ایک خبر واحد بھی ہے، جہاں اور امارات حجت ہیں بس ان میں خبر واحد بھی حجت ہونی چاہیے، یہ بھی یہی کام کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پس معیار یہ ہو گیا کہ اصل چیز ہے ظن کا حاصل ہونا۔ اب وہ ظن ظاہر کتاب سے حاصل ہو تو بھی قابل قبول، وہ ظن خبر واحد سے حاصل ہو تو بھی قابل قبول، چونکہ اصل تو معیار سارا آ گیا ظن پر۔ اب وہاں ظواہر کتاب اور غیر ظواہر کتاب میں کوئی فرق اس لحاظ سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں، فرق تب ہوتا، پوری توجہ آقا جان، کیا کہ اگر قرآن ہماری نسبت میں خطاب مشافہی کا درجہ رکھتا، کہ اگر ہم یہ کہتے کہ جیسے زمانہ رسول میں سامنے بیٹھے لوگ وہ مشافہین مخاطب قرآن تھے، ہم بھی اسی طرح ہیں، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ، وہ مشافہین کے لیے تھا، غائبین کے لیے نہیں۔ اچھا، لہذا یہ فرق بھی نہیں ہوتا۔ اور دوسرا، ہمارے پاس ہم جو اس زمانے کے موجودین تھے جو آ جائیں، ہم جو احکام شریعہ میں شریک ہیں، اس شراکت پر دلیل کیا ہے؟ اجماع، بدیہیات میں سے ہے کہ جیسے نماز پڑھائی آج بھی واجب ہے، لیکن ہمارے لیے یہ بھی ہے نا کہ ہم ظواہر پر تب عمل کریں گے بشرطے کہ کوئی اور دلیل جو حجیت کے معیار پر پوری اترتی ہو وہ اس کے خلاف نہ ہو تو ٹھیک ہے جی، لیکن اگر کوئی اور آ گئی تو پھر وہ ہمارے لیے حجت نہیں۔ تو اس ساری گفتگو سے آقا جان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تقریباً محقق قمی کی طرح تفصیل کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ جا رہے ہیں۔ شیخ اعظم نے لمبی بات نہیں کی، فقط ایک سطر لکھا کہ جناب آپ کی کلام میں اجمال بھی ہے اور اشکال بھی ہے۔ اجمال کیا ہے؟ آپ کسی ایک بات پہ نہیں رک رہے کہ آیا آپ یہ فرق کرنا چاہتے ہیں کہ ظواہر مشافہین کے لیے حجت ہیں، غیر مشافہین کے لیے نہیں ہیں، یا آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ظواہر مقصود بالافہام کے لیے حجت ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہیں، یا آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ فقط مخاطبین کے لیے ہیں، دوسروں کے لیے؟ آپ نے اس کو کلیئر نہیں کیا۔ ٹھیک ہے جی، اس لحاظ سے آپ کی کلام میں اجمال ہے۔ اور اشکال بئی معنی ہے، ادھر آپ نے یہ لفظ استعمال کیا، توجہ کریں، آپ ترجمے میں دوبارہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کیا فرمایا؟ احکام الکتاب کلھا من قبیل خطاب المشافہ، کہ سارے کے سارے احکام کتاب خطاب مشافہی میں سے ہیں، جبکہ آپ نے خود اسی کتاب معالم کی بحث الفاظ میں کہا ہے کہ جو احکام یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اس انداز کے ہیں یہ خطاب مشافہی ہیں، جو اس انداز کے نہیں ہیں وہ فقط مشافہین کے لیے نہیں، وہ سب کے لیے ہیں۔ بحث الفاظ میں آپ نے کوئی اور بات کی اور یہاں آ کر آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، لہٰذا یہ تفصیل بھی تقریباً تفصیل محقق قمی کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس ہم نے نہ اس کو قبول کیا اور نہ ہی اس کو۔ ابھی باتیں اور چلیں گی انشاءاللہ، وہ اور بات علیحدہ، یہ ایک بات تھی جہاں ختم ہو گئی۔
ثم ان لصاحب المعالم، کتاب کا نام ہے معالم الدین، لکھنے والے ہیں شیخ حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ ثم ان لصاحب المعالم فی ھذا المقام، اسی بحث میں، کون سی بحث ہماری چل رہی ہے؟ حجیت ظواہر۔ یہاں پر فرماتے ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے، ان لصاحب المعالم کلامن یحتمل التفسیر المتقدم، جس میں احتمال ہے کہ وہ بھی تقریباً محقق کمی کی طرح نظریہ تفصیل دیتے ہیں ظواہر کی حجیت کے بارے میں۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں لا باس بالاشارۃ الیہ، چلو ہم بھی تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں کہ آخر صاحب معالم نے فرمایا کیا۔ قال فی الدلیل الرابع من ادلۃ حجیت خبر الواحد، توجہ کرنا گا، انہوں نے وہاں پر خبر واحد کو حجت قرار دیا، فرمایا خبر واحد کی حجت پر پہلی دلیل یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری یہ ہے، اور چوتھی یہ ہے۔ وہ چوتھی کیا ہے؟ وہ ہے دلیل انسداد۔ نقطہ سمجھ آیا نا کہ باب العلم منسد ہے، علم حاصل کرنا ممکن نہیں۔ اچھا، کہاں پر؟ فرماتے ہیں بعد ذکر انسداد باب العلم فی غیر ضروری من الاحکام، کہ جو احکام دینیہ بدیہی ضروری ہیں ان میں تو ہمیں علم حاصل ہے، لیکن جو غیر بدیہی ہیں ان میں باب العلم منسد ہے۔ اچھا کیوں جی دلیل انسداد؟ آپ انسداد باب علم کے قائل کیوں ہو رہے ہیں؟ بات کو سمجھنا۔ وہ فرماتے ہیں اس لیے، وہاں کہتے ہیں لفقد الاجماع، چونکہ اجماع محصل اب ہو نہیں سکتا، محال ہے۔ اچھا دوسرا وسنت المتواترہ، ہر حکم فرعی شرعی غیر بدیہی پر روایت متواترہ کا ملنا بھی محال، دو ہو گئے۔ تیسرا ووضوح قول اصل البراء، اور وہ کہتے ہیں جو اصالت البراءت ہے، لا یفید ظن لا یفید غیر ظن، وہ بھی مفید ظن ہے، یعنی استصحاب عدم عدلی۔ اصالت البراء یہ بھی فقط مفید ظن ہے، مفید علم نہیں ہے۔ اور تیسرا چوتھی بات وقون الکتاب ظنی الدلالہ، اور کتاب یہ بھی قطعی السند تو ہے لیکن ظنی الدلالہ ہے۔ ان چار مقدمات کی بنیاد پر وہ انسداد باب علم کے قائل ہو گئے، اور پھر اس انسداد باب علم کو دلیل بنایا حجیت خبر واحد پر۔ اب یہ ساری بات علیحدہ تھی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اصل یہاں سے ہے ما لفظہ، ہمارے محل با سے مربوط یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اچھا انہوں نے وہاں پر ایک بات کی ہے جس بات سے احتمال ہے کہ وہ بھی محقق کمی کی طرح تفصیل کے قائل ہیں، غور کرنا گا۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا یقال، وہاں پر آپ نے اوپر اشکال کیے، اور پھر اشکال کا جو جواب دیا نا، ہم نے اس جواب سے سمجھا ہے کہ یہ بھی تفصیل کے قائل ہیں۔ یہ لا یقال سے لے کر الا بے دلیل تک یہ اشکال بن جائے گا، لأننا نقول جہاں سے جواب شروع ہوگا، پورا غور کرنا گا۔ یعنی صاحب معالم رحمت اللہ علیہ خود اپنے اوپر اشکال کرتے ہیں، کیا؟ لا یقال، یہ اشکال نہ کیا جائے میرے اوپر۔ وہ اشکال ہے کیا؟ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ان الحکم المستفاد من ظاہر الکتاب، کہ جو حکم ہم ظاہر کتاب سے استنباط کرتے ہیں وہ حکم قطعی ہے، ظنی نہیں ہے، بالفاظ دیگر کتاب ظواہر کتاب قطعی، یعنی کتاب قرآن مجید قطعی الدلالہ ہے، ظنی الدلالہ۔ اور انہوں نے پیچھے کہا تھا نا وقون الکتاب ظنی، یہ نہ کہیں کہ وہ تو قطعی ہے۔ کیوں؟ آپ کیوں کہتے ہیں قرآن قطعی الدلالت ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے بے ضمیمت مقدمت خارجیہ، چونکہ ہم اس کے ساتھ ایک اور مقدمہ ملاتے ہیں۔ ادھر ہم کہتے ہیں کہ کتاب کلام خدا ہے، ختم ہوگی بات، اس کے ساتھ ایک اور مقدمہ ملاتے ہیں۔ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے کہ قبح خطاب الحکیم بما لہو ظاہر، کہ حکیم دانا متکلم ایک کلام کرتا ہے، وہ کلام اپنے ایک خاص معنی میں ظہور
رکھتی ہے، لیکن ہوا یرید و خلافہ، لیکن یہ متکلم اس خلاف ظاہر کا ارادہ کرتا ہے کہ اس کی مراد یہ ظاہر نہیں بلکہ خلاف ظاہر ہے، لیکن میں غیر دلالت، لیکن اس پر کوئی ایسا کرینہ جو خلاف ظاہر پر داد کرتا ہو وہ بھی نہ لگائے، تو ایسا کرنا کبھی ہوتا ہے۔ کتاب قرآن بھی معنی میں ظہور رکھتا ہے، کلام الہی ہے، اگر خلاف ظاہر مراد متکلم تھا تو وہاں کرینہ لگاتا، کرینہ نہ آئے تو یہ کبھی ہے، تعالی اللہ عن ذالک، اللہ تو کبھی نہیں کرتا۔ نکتہ سمجھ آ گیا جی؟ خوب آگے فرماتے ہیں کہ وہی مستشکل اگر کہے کہ سلمنا، چلو ٹھیک ہے، اگر ہم اس کے قطعی ہونے کے قائل نہ بھی ہوں، لیکن ذالک، لیکن کم از کم اس کے ظنون خاصہ، ظن مخصوص ہونا مسلم ہے کہ ظواہر قرآن ظنون خاصہ میں سے ہیں۔ پس فہو من قبیل شہادت، پس یہ ظواہر بھی ایسے ہیں کہ جیسے موضوعات میں گواہی دی جاتی ہے، گواہی کی بنیاد پر آپ جو کرتے ہیں وہ بھی تو ظن خاص ہوتا ہے نا، کوئی علم اور قط تو نہیں ہوتا، تو اسی طرح لا یعدل عنہ، جیسے آپ موضوعات میں توجہ آگا اس شہادت سے بینہ کے خلاف نہیں جا سکتے جب تک کہ کوئی مقابل میں دلیل نہ ہو، اسی طرح آپ ظواہر قرآن سے بھی عدول نہیں کر سکتے جب تک کہ کوئی دلیل قاطع مقابل میں نہ ہو۔ لا یقال، یعنی صاحب معلم فرماتے ہیں کہ یہ اشکال میرے اوپر بنتا نہیں ہے، ایسی بات نہ کریں، وجہ یہ ہے لِأَنَّا نقول، یہاں سے صاحب معالم و لا یقال کا جواب شروع کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمارا نظریہ یہ ہے، توجہ خجان، احکام الکتاب، قرآن مجید میں جتنے بھی احکام ہیں سارے کے سارے من قبیل خطاب المشافہہ، یہ سارے خطاب مشافہی سے ہیں۔ کیا؟ یعنی تمام احکام کتاب مشافہین جو سامنے اس وقت موجود تھے ان کے لیے ہیں۔ وقد مرہ، اور یہ خطاب مشافہی یعنی یہ کیا ہے؟ انہو مخصوص بالموجودین فی زمان الخطاب، جو زمانہ خطاب میں موجود تھے یہ خطاب فقط انہی کے لیے ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہاں سے آدھی سطر اپنی طرف سے ملا لینا کہ یہ فقط انہی کے لیے جو زمانہ خطاب میں موجود تھے، یہ کتاب من قبیل تالیف المصنفین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ کتاب لکھنے والا کہتے 100 سال بھی پڑھے تو وہی اس کا مخاطب ہوتا ہے، یہ اس طرح کی نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اب کوئی کہے گا، اب یہاں وہ سوال کا جواب ہے، کوئی کیا کہے کہ ممکن ہے کوئی کہے جناب اگر یہ فقط موجودین کے لیے تھی تو احکام تو وہی ہیں جو ان پر بھی تھے اور ہمارے اوپر بھی۔ نکتہ سمجھے نا جی؟ جیسے نماز ان پر بجی ویسے ہمارے اوپر واجب ہے، جیسے روزہ ان پر واجب تھا، اس طرح کا احکام جو ہے۔ تو کہتے ہیں انا ثبوت حکم ہی، لیکن اس حکم قرآن کا ثابت ہونا فی حق من تاخرا، ان کے لیے کہ جو زمانہ خطاب میں نہ تھے، جیسے آج کے لوگ ہیں، حکم وہی ہو جو اس کے لیے بھی تھا اور آج والے کے لیے، یہ آج والے بندے کے لیے اسی حکم کا ہونا ہوا بالاجماع، اس پر دلیل ہے کہ اشتراک الاحکام پر اجماع قائم ہے کہ جیسے موجودین فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم تھا، آج والوں کے لیے حکم بھی اجماع ہے۔ وقضائز ضرورہ، اور یہ بدیہیات میں سے ہے کیا؟ باشتراک تکلیف بین الکل، کہ تکالیف مشترک ہیں بین الکل، موجودین کے لیے بھی اور معدومین کے لیے بھی۔ اب آگے کہتے ہیں پس نتیجہ فَحِينَئِذٍ، اب یہ طے ہو گیا نا، کیا طے ہو گیا جی؟ کہ خطاب کس کے لیے تھا؟ فقط مشافہین کے لیے تھا، یعنی غائبین کے لیے نہیں تھا۔ تو پس فَمِنَ الْجَائِزِ، تو اب یہ بھی ممکن ہے
ان یکونا قد اقترنا ببعض تلک الظواہر کہ ممکن ہے ان بعض ظواہر کے ساتھ کوئی قرینہ ملا ہوا ہو یدلہم جو مشافہین کو خلاف ظاہر کے ارادہ پر دلالت کر رہا ہو، کہ جو مشافہین تھے اس قرینہ کی بنیاد پر وہ سمجھ گئے ہوں کہ یہاں مراد یہ ظاہری معنی نہیں بلکہ شاباش خلاف ظاہر ہے۔ وَقَالَ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کئی آیات میں ایسا ہے کہ خلاف ظاہر مراد ہوتا ہے لیکن قرینہ ہمارے لیے مخفی ہوتا ہے۔ علمناہا، لیکن ہمیں ان کا علم ہوتا ہے بالاجماع، یعنی بذریعہ اجماع، کہ جہاں پر یہ آیت کا ظاہری معنی مراد نہیں بلکہ خلاف ظاہر مراد ہوتا ہے لیکن قرینہ بھی مخفی ہوتا ہے۔ پس فَيُحْتَمَلْ، پس یہ احتمال ہے کہ الاعتمادنا فی تعریفنا لسائرہا، کہ اکثر آیات کو سمجھنے میں ہم اعتماد کریں کس پر؟ علی الامارات، یعنی ایسی امارات پر جو مفیدہ ہوں ظن قوی کے لیے، کہ اس آیت سے کیا مراد ہے، یعنی اس کو سمجھنے میں ان میں ہم امارات مفیدہ للظن پر یہ احتمال بھی ہے کہ اس کی بنیاد پر اس کو اعتماد کیا جاتا ہو کہ چونکہ فلاں امارہ ہے لہٰذا اس آیت کا ظہور فلاں معنی میں یہ سے مراد یہ ہے۔ وخبر الواحد من جملہ، اور خبر واحد بھی تو انہی امارات مفیدہ للظن میں سے ہے۔ پس وما قیام ھذا الاحتمال، اب جب طے ہو گیا کہ جناب ہم ان آیات سے قرینہ کو سمجھنے کے لیے امارات پر اعتماد کرتے ہیں، شاید اسی بنیاد پر ہو، ینفی القطع بالحکم، تو پھر اس حکم کی ہمیں قطع نہیں رہتی، فقط ظن رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو پس نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اس ظن کی بنیاد پر اس حکم کو لے رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آیات یا کتاب پھر قطعی و دلالہ نہ ہوئی بلکہ ظنی و دلالہ ان کے نزدیک۔ خوب، اب فرماتے ہیں آگے وَيَسْتَوِي عِنَادٍ، اب یہ طے ہو گیا کہ قطع بالحکم کا احتمال نفی ہو گیا، فقط ظن رہ گیا، تو اس کا مطلب ہے الظن المستفاد، اب وہ ظن چاہے ظاہر کتاب سے حاصل ہو والحاصل من غیرہ، یا غیر ظاہر کتاب سے، فرماتے ہیں اس میں دونوں کیا ہیں؟ یستوی، برابر ہیں۔ کیوں؟ بالنظر الی انہا تکلیف بے، چونکہ تکلیف کا معیار ہے ظن کا حاصل ہونا، اب وہ ظن ظاہر کتاب سے ہو، وہ ظن خبر واحد سے ہو، یا کہیں سے بھی حاصل ہو جائے۔ پس لابتناء الفرق بینہما علی کون الخطاب متوجہ الی، کیوں؟ اگر ہم یہ کہتے، توجہ کرنا، کہ خطاب ہماری طرف متوجہ تھا، یعنی اگر ہم کتاب کو من قبیل تالیف المصنفین قرار دیتے کہ جیسے زمانہ خطاب میں موجود لوگ اس کا مخاطب تھے ہم بھی اسی طرح، پھر تو فرق ہوتا ظواہر کتاب اور دیگر میں۔ فرماتے ہیں وقت تبینہ خلاف، جب کہ ہم نے بتا دیا ہے کہ نہ، ہم براہ راست وہ خطاب ہماری طرف متوجہ نہیں ہے، ہم خطاب مشافی کے مصداق نہیں ہیں۔ اور دوسرا والے ظہور اختصاص الاجماع، درست ہے کہ اجماع اور ضرورت قائم ہے جو کہتی ہے کہ جناب تکالیف شریعہ میں موجودین اور معدومین سارے شریک ہیں، اور وہ بھی ہم نے لیا ہے ظاہر کتاب سے، لیکن غور کرنا اجماع اور ضرورت کا ظہور اس پر ہے لیکن بغیر صورت، لیکن وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ بغیر صورت وجود الخبر، لیکن اگر کوئی ایسی خبر ہو جو جامع شرائط حجیہ ہو اور مفیدہ ظن ہو، بشرطے کہ وہ اس کے خلاف موجود نہ ہو تو تب ہم ظواہر کتاب سے ان کو لیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی روایت جو معیار حجیت پر پوری ہو، مفیدہ ظن ہو، پھر ہم ظواہر پر عمل نہیں کرتے، اشتراک کی طرف نہیں جانتے۔ خوب، یہ ایک ان کا نظریہ تھا۔ ولا یخفی، شیخ عالم نے مختصر کہا ہے کہ ان کلامہ، کہ جناب صاحب معالم کی یہ ابتدا، یہ جو گفتگو جو ہم نے ساری نقل کی ہے، علی اجمالہ و اشتباہ المراد، پہلی خرابی یہ ہے کہ ان کی کلام مجمل ہے، کلیئر نہیں کیا
کہ وہ مشافہ غیر مشافہ کی بات کر رہے ہیں یا وہ مقصود بالافہام یا غیر مقصود بالافہام کی بات کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے مجمل رکھا ہے، کہیں خطاب کو لے آئے کہیں شفاعت کو لے آئے۔ اور دوسرا مواقع للنظر والتأمل، بہت سارے لوگوں نے 6-7 اشکالات کیے، لیکن سب سے بڑا اشکال اس پر یہی ہے، کون سا؟ کہ جناب ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ احکام الکتاب کلھا من قبیل خطاب المشافہ، لیکن آپ ہی نے اسی کتاب کی بحث الفاظ میں کہا تھا کہ جو یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس سے شروع ہوتی ہے وہ خطاب مشافہ ہی ہیں، دیگر نہیں ہیں۔ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ احکام الکتاب کلھا من قبیل خطاب المشافہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد۔